بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طلباء، آج ہم حاضر ہیں ایک انتہائی اہم ویڈیو کے ساتھ کہ جس کے اندر میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ترجمۃ القرآن کا پیپر جب پہلی بار آیا تھا تو سارے کا سارا ٹوٹلی یعنی کہ پیپر جو تھا وہ ایکسرسائز میں سے بنایا گیا تھا، چاہے وہ میٹرک کا ہو یا وہ انٹر کا ہو، وہ ترجمۃ القرآن کا پیپر ایکسرسائز سے بنایا گیا تھا۔ لیکن اس سال جو 9 اور 10 کا پیپر ترجمۃ القرآن کا ہوا ہے، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے ایکسرسائز کے علاوہ بھی جو صورتوں کے شروع میں بنیادی مضامین یا تعارف خصوصیات دی ہوتی ہیں یا خلاصہ وغیرہ، وہاں سے اس نے سوالات بنائے ہیں، اور بچوں کے لیے اس نے اس بار ٹف ٹائم دیا ہے کہ جو بچے صرف ایکسرسائز کو یاد کر کے یا رٹا لگا کے چلے جاتے تھے، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کہ اس نے شروع والے جو ہے نا وہ کویسچن بنائے ہیں جو ہر صورت کے شروع میں دیے گئے۔ تو اسی طرح میٹرک کا اگر پیپر دیکھا جائے تو میٹرک کے پیپر میں جو فرسٹ ٹائم پیپر آیا تھا وہ ذرا غور سے دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے پیپر ہے جو اس سال میٹرک کا ہوا ہے۔ اس میں دیکھیں تو یہ پہلے جو ہوتے ہیں کوئی سے 5 اجزاء کے مختصر جوابات لکھیں، تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال، سورۃ الانعام کی روشنی میں کوئی سے 2 معاشرتی احکام تحریر کیجئے۔ یہ تو اس نے ایکسرسائز میں سے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن مجید کے آداب اور اثرات تحریر کریں۔ یہ بات بھی یاد رکھنی ہے، جو کتاب کے شروع میں قرآن مجید کے آداب لکھے گئے ہیں وہ ہم نے اچھی طرح یاد کر لینے ہیں۔ وہی آداب ہیں، وہی اثرات ہیں، سارا کچھ وہی ہم نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود کی ابتدا میں کیا ذکر کیا گیا، یہ دیکھیں۔ یہ سب سے انٹرسٹنگ جو ہے وہ کویسچن ہے کہ اس نے کہا ہے کہ سورہ ہود کی ابتدا میں کیا ذکر کیا گیا۔ تو میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر میٹرک کا پیپر اس طرح آ سکتا ہے کہ ایکسرسائز کے علاوہ اس نے اس سال پیپر دیا ہے، تو 100% یہ چانس ہیں کہ وہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا پیپر ترجمۃ القرآن کا وہ اسی طرح بنائے گا۔ اس طرح اگر ہم مزید بات کریں آیات مبارکہ کی تو دیکھیں آیات مبارکہ اس نے چھوٹی والی نہیں دی۔ یہ جو ایک ہمارا قاعدہ کلیہ بنا ہے کہ جی جو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں وہ آتی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ غور سے دیکھیں، جو میٹرک کا پیپر ہے اس میں چھوٹی جو آیات ہیں اس نے 2 کر کے دی ہوئی ہیں۔ اس طرح اس نے 5 جو ہے نا وہ جز پورے کیے ہیں آیتوں کے۔ یہ نہیں ہے کہ 5 آیتیں آئیں گی ہمیں، وہ 2 آیتوں کو ملا کر بھی ایک جز بنا سکتا ہے۔ 3 کرنے ہوں گے، 3 اجزاء 5 دیے ہوتے ہیں، ان میں سے 3 کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک اور میں آپ سے بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، یہ جو قرآنی الفاظ ہیں تو یہ ایک بات یاد رکھیں، ہم نے ان کو وہاں سے یاد کرنا ہے جو ہر صورت کے آخر پہ ایک صفحے کے اوپر دیے ہوتے ہیں۔ اگر وہ یاد کر لیں گے تو ہمارا یہ پیپر آسانی کے ساتھ اٹیمپٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح میرے پاس جو ہے نا وہ دوسرا جو پیپر تھا ترجمۃ القرآن کا میٹرک کا، یعنی دوسرے ٹائم کا، وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس میں اس نے جو سوال دیے ہیں وہ سیم اسی طرح دیے ہیں، 3-4 اس نے ایکسرسائز میں سے لیے ہیں، باقی کوئی 4 یا 5 سوال اس نے جو ہے وہ ایکسرسائز کے علاوہ جو صورتوں کے شروع میں بنیادی مضامین تعارف و خصوصیت ہے وہاں سے اس نے بنا کر دیے ہیں۔ اسی طرح 9th کا پیپر میں نے دیکھا جو اس سال ہوا ہے بچوں کا، 9th کے پیپر میں بھی سیم اسی طرح کویسچن اس نے دیے ہیں کہ آدھے کویسچن اس نے ایکسرسائز والے لیے ہیں اور آدھے کویسچن جو اس نے دیے ہیں وہ سبقوں کے شروع میں سے دیے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، سب سے جو میں نے اہم بات بتانی تھی وہ یہ کہ ہمیں شارٹ کویسچن کے اندر اس طرح ترجمہ بھی وہ پوچھ سکتا ہے، کوئی چھوٹی سی آیت یا آیت کا آدھا حصہ دے کر وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ لکھیں۔ یہ بتانا میرا فرض تھا
کہ اس لیے کہ طلباء صرف ایکسرسائز والے یاد نہ کر کے جائیں بلکہ ایکسرسائز کے علاوہ بھی جو سبقوں کے شروع میں ہیں ان کو یاد کریں۔ انشاءاللہ ٹائم ملا، وقت ملا تو اس پر بھی ایک ویڈیو ضرور بنا کے اپلوڈ کریں گے کہ جس میں بتایا جائے کہ کون سے سوالات آنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔